اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر شازیہ گل آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج کے اس سبق میں ہم درخواست اور مضمون لکھنا سیکھیں گے۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ یہ دیکھیے سامنے میں نے اس کا خاکہ بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ کو دکھائی بھی دے، اور میں آپ کو طریقہ بھی لکھنا سکھاؤں گی۔ شروع کی پہلی سطر میں جس کو درخواست بھیجی جاتی ہے اس کا عہدہ اور پتہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، مرد کے لیے صاحب اور عورت کے لیے صاحبہ لگتا ہے۔ چونکہ ہماری میڈم عورت ہے تو ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ۔ اور یہ کس جگہ کی پرنسپل صاحبہ ہے؟ پشاور ماڈل اسکول بوائز 1۔ اور بوائز 1 کہاں پہ ہے؟ ورسک روڈ پشاور۔ اس لائن میں ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم انہیں مخاطب کریں گے، اور مخاطب کرنے کے لیے دوسری سطر کے شروع یا درمیان میں جناب عالیہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب عالی ہے کیونکہ یہ مرد کے لیے ہے، ہم جناب عالیہ لکھیں گے اور اس کے آگے ندائیہ نشان ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری سطر کا آغاز مؤدبانہ گزارش ہے سے کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ درخواست لکھیں گے تو آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا یا مقصد بیان کریں گے جس کے لیے آپ نے درخواست لکھی ہے۔ اس کے بعد درخواست کے اختتام پر بائیں جانب یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، یہاں پہ تو عرض نیاز مند لکھا ہوا ہے، ہم العارض لکھتے ہیں یعنی عرض کرنے والا، لکھ کر اپنا نام، اپنی جماعت، اپنا سیکشن اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ بچوں، آپ کے نصاب میں 2 درخواستیں شامل ہیں، جس میں سے میں نے آپ کے لیے ایک درخواست کا انتخاب کیا ہے۔ یہ درخواست میں آپ کے لیے لکھوں گی نمونے کے طور پر۔ آپ اپنی مرضی سے بھی درخواست لکھ سکتے ہیں، مضمون اپنی مرضی کا بھی اس میں بنا سکتے ہیں، اور اس درخواست کو دیکھ کر آپ کو باقی درخواستیں لکھنا بھی آ جائیں گی۔ پہلی لائن ہے بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ پشاور ماڈل اسکول، یعنی آپ پرنسپل صاحبہ جو پشاور ماڈل اسکول بوائز 1 کی میڈم ہے ان کو آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں جو کہ ورسک روڈ پشاور میں واقع ہے۔ اس کے بعد آپ انہیں مخاطب کریں گے، چونکہ یہ عورت ہے تو آپ لکھیں گے جناب عالیہ، مرد ہونے کی صورت میں جناب عالی لکھا جاتا ہے اور ندائیہ نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ لکھ کر اپنا مطلب بیان کیا جائے گا۔ درخواست جس نوعیت کی ہوگی وہی اس کا مضمون ہوگا۔ چونکہ مجھے بس کی اجازت لینی ہے اس لیے میں لکھوں گی کہ میں جماعت پنجم سی کا طالب علم ہوں، میرا گھر اسکول سے بہت دور ہے اور آنے جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے اسکول آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اسکول کی بس نمبر 2 میرے گھر کے قریب سے گزرتی ہے اور اس میں بچوں کی تعداد بھی کم ہے، یعنی سیٹیں ہیں، گنجائش ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اسکول کی بس نمبر 2 میں اسکول آنے اور جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میری پریشانی دور ہو۔ درخواست لکھنے کے بعد اب ہم اس کا اختتام کریں گے، عین نوازش ہوگی، اور یہاں پر بائیں جانب ہم لکھیں گے العارض۔ کون ہے جی؟ آپ کا فرما بردار شاگرد، اس کا نام احمد ہے اور یہ جماعت پنجم سی میں پڑھتا ہے۔ اور یہ درخواست کب لکھی گئی؟ میں نے یہاں پر ایک فرضی تاریخ ڈالی ہے، آپ بھی جس دن یہ درخواست لکھیں گے وہ والی تاریخ ڈال دیں گے۔ میں نے 9 جولائی 2020 لکھی ہے۔ آپ کے امتحانات اگر جنوری میں ہوتے ہیں تو جس تاریخ کو یہ پرچہ یا پیپر ہوگا آپ کا، آپ اسی دن کی تاریخ ڈال دیں گے۔ بچوں، آپ نے مضمون درخواست لکھنا تو سیکھ لیا، اب سبق کے دوسرے حصے مضمون کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ بیٹا، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں جن میں پہلے حصے کو ہم تمہید کہتے ہیں۔ تمہید کیا ہوتی ہے کہ یہ اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہم جس پہ لکھ رہے ہیں اس پر براہ راست نہیں لکھا جاتا بلکہ بطور تمہید 1-2 لائنیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اصل مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ جس موضوع پر ہم نے مضمون لکھنا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں جتنا مواد ہمارے پاس ہوتا ہے اور جتنی معلومات ہمیں ہوتی ہیں ہم اس کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ چونکہ مضمون کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو بڑی محنت اور توجہ سے لکھتے ہیں۔
خط کا آخری حصہ مضمون کا آخری حصہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. مضمون کو ختم کیسے کریں گے؟ اسے ختم کرنے کے لیے ہم کچھ ایک دو جملے ایسے لکھیں گے جس سے پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ ہمیں مل جائے. اسی لیے خاتمے کو پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ کہتے ہیں. بچوں، آپ کے نصاب میں 2 مضامین شامل ہیں جس میں سے میں نے آج آپ کے لیے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے وقت کی پابندی. اپنے مضمون کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس کی تمہید کے بارے میں کچھ جملے کہوں گی. وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا مطلب کیا ہے. وقت کی پابندی کا مطلب ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر انجام دیا جائے. جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت کیا جائے. وقت بڑی دولت اور قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کائنات کے نظام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سارے نظام کا دار و مدار وقت کی پابندی پر ہے. سورج اور چاند اپنے وقت پر نکلتے اور غروب ہوتے ہیں. موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں. دن رات اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں. اگر یہ سارا نظام وقت کی پابندی نہ کرے تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. دنیا کے ہر شخص کی طرح ایک طالب علم کو بھی وقت کا پابند ہونا چاہیے. اگر ایک طالب علم وقت پر اسکول جائے گا، وقت پر اسکول کا کام کرے گا، وقت پر سوئے گا اور وقت پر جاگے گا تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہوگا اور وہ تعلیمی میدان میں بھی ترقی کرے گا. وقت بڑی دولت اور قیمتی سرمایہ ہے کیونکہ اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج اور پرہیز سے ہم اپنی صحت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوبارہ صحت مند ہو سکتے ہیں. اگر ہم غریب ہو جائیں تو محنت کر کے دولت بھی کما سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت کو ضائع کر دیں تو اس کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لا سکتے. اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بچوں، سبق ہم نے دیکھا. اب ہم گھر کا کام دیکھیں گے کہ آج کے گھر کا کام کیا ہے. بچوں، پرنسپل صاحبہ کے نام اسکول بس میں جانے کی درخواست لکھیں جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہے. آپ کے نصاب میں دوسری درخواست جو ہے وہ پرنسپل کے نام کسی تاریخی مقام کی سیر کی اجازت کے لیے درخواست لکھیں. یہ ہم نے آپ کو نوٹس میں بھی دی ہے اور آپ کی کلاس کی کاپی میں بھی آپ کو لکھوائی ہے. آپ وہاں سے دیکھ کر یہ لکھیں گے اور یاد کریں گے امتحان کے لیے. مزید یہ کہ 2 عنوانات جس پر آپ کو مضامین تحریر کرنے ہیں، ان دونوں عنوانات پر آپ مضامین تحریر کریں گے. ایک ہے ورزش کے فائدے اور ایک ہے وقت کی پابندی. اور یہ 2 درخواستیں اور دونوں مضامین آپ کاپی کے حصہ اردو بے میں لکھیں گے اور امتحانات کے لیے اسے یاد بھی کریں گے. امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. شکریہ.